السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں جی ساتھی، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب برکت عطا فرمائے، تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و اقارب کی حفاظت فرمائے، تمام بچوں کو عاشق رسول بنائے، جو ناحق جیلوں میں بند ہیں تمام علماء کی، عوام کی رہائی کا سامان پیدا فرمائے۔ الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ اور مسئلہ مسائل کی کڑی میں آج 7واں مسئلہ لے کے حاضر آیا ہوں، زکوٰۃ کے تعلق سے۔ دھان گیہوں کی زکوٰۃ وغیرہ کیسے ادا کی جائے گی، اور جو لوگ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے سورہ توبہ میں 34-35 نمبر کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی یا کوئی بھی دولت جو بھی ان کے پاس ہے، جوڑ کے رکھنا مانے اس کو محبت سے رکھ لینا اور چھپا لینا اور ادا نہ کرنا زکوٰۃ کو، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ اور آگے کی آیت کا ترجمہ ہے، اور جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، یعنی جب انسان جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جہنم کی آگ میں جب ڈالا جائے گا اس کو، تو پھر اسے داغیں گے فرشتے اس کی پیشانیاں کو، یعنی ان پیشانی کو گرم لوہے سے داغیں گے، اور کروٹوں کو داغیں گے، اور پیٹھ کو داغیں گے، اور وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا تو اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ اللہ نے یہ قرآن میں واضح حکم دیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے دوستوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ہر مہینے سیلری سے یا ہر دن کمائی سے نکالتا رہتا ہوں، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صدقات و خیرات ہے۔ زکوٰۃ اندازے سے نہیں نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ کا ایک طریقہ ہے جو پورے دولت اور پورے مال کو اکٹھا کر کے اس میں سے زکوٰۃ 10واں یا 20واں یا 40واں نکالی جاتی ہے۔ تو آج کل غلے کا ماحول چل رہا ہے، گیہوں میں یا دھان میں آپ جو بوئے ہیں، اس وقت دھان بوئے ہیں تو اس میں زکوٰۃ اس طرح نکالی جاتی ہے، یہ اگر بارش کے پانی سے آپ کی ساری کھیتی ہوئی ہے تو آپ کو 10 رضیہ میں 1 رضیہ، 10 کلو میں 1 کلو، 10 بورہ میں 1 بورہ، 10 من میں 1 من، یہ 10واں حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پانی چلا کر اپنی کھیتی کی ہے تب جا کے دھان کاٹا ہے تو 20 رضیہ میں 1 رضیہ، 20 کلو میں 1 کلو، 20 من میں 1 من، اس طرح 20 بورہ میں 1 بورہ۔ اندازے سے کبھی مت نکالیے گا غلے کو، چاہے پیسے کو، چاہے سونا چاندی کو، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ علماء سے مشورہ لے کر کے پورا ان کو صحیح بتا کر کے کہ اتنا میرے گھر دھان ہوا ہے، اسی حساب سے وہ بتا دیں گے، ایک رتی آپ نکال دیں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بیماری کسی کو نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں، 50 من ہوا ہے 10 من بتاتے ہیں، 20 من بتاتے ہیں، اور زکوٰۃ صحیح سے نہیں ادا کرتے، تو انہی کے گھروں میں آگ لگتی ہے، انہی کے گھروں میں بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوستوں، اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ ایک اور 2 آیتیں آپ ملاحظہ فرما لیں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں اللہ ان سے کتنا ناراض ہوتا ہے اور کتنی دردناک عذاب دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ منافقون کے 10 نمبر آیت میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہمارے دیے میں سے، یعنی ہماری دولت جو ہم نے دیا تم کو، اس میں سے ہماری راستے میں، ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ یعنی جب تم کو میں نے دیا ہے دولت تو میرے راستے میں خرچ کرو موت آنے سے پہلے۔ پھر کہنے لگے، اے میرے رب، اور جب موت آ جائے گی تو جانتے ہو کیا کہوں گے آپ لوگ جو ادا نہیں کرتے ہیں زکوٰۃ کو؟ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، سب جانتا ہے کیا کہنے والے ہیں انسان، تو قیامت میں وہ کیا کہیں گے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہیں دی؟ میں صدقہ دیتا اور زکوٰۃ دیتا اور نیکوں میں ہو جاتا، یعنی صدقات و خیرات جو میں نے ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی،
اے اللہ اگر تھوڑی مہلت مجھے دے دیتا تو میں صدقات و خیرات کر کے پھر دوبارہ نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اللہ پاک دوبارہ موقع نہیں دے گا کسی کو، ایک بار یہ زندگی ملی ہے، اس زندگی میں آپ جو بھی آپ کے اوپر احکام شریعت نازل ہوتے ہیں، عائد ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، دولت دیا ہے، صحت دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں فرض ہے ہمارے اوپر۔ ایک آخری آیت، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 254 نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ کیا ترجمہ اس کا ہے؟ اے ایمان والوں، اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والوں، ایمان والوں سے کہا اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے راستے میں، یعنی میرے راستے میں۔ اللہ نے اپنے ہی لیے کہا کہ میرے راستے میں میرے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو جو میں نے تم کو دیا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کے لیے دوستی ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کافروں کے لیے دوستی نہیں ہے تو مومنوں کے لیے دوستی ضرور ہوگی وہاں پہ۔ اور نہ شفاعت ہوگی، کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہے، مومنوں کے لیے شفاعت بھی ہوگی۔ اور کافر خود ہی ظالم ہیں، اس کا مطلب مسلمان ظالم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے اگر آپ اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں سے باہر ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں شامل ہوں گے۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ ظالم بھی ہیں، آپ جو ہے کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، اور آپ کے لیے شفاعت بھی نہیں ہوگی وہاں پہ، کیونکہ اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے دوستوں عزیز ساتھیوں۔ اس لیے آپ حضرات جب بھی غلہ کاٹ لیں، ناپ تول لیں تو صحیح بتا دیں علماء سے، جو آپ کے امام ہیں، جو آپ کے محلے کے، آپ کے گاؤں کے یا آپ کے علاقے کے بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ حضرت اتنا غلہ ہوا ہے، کتنا نکلے گا۔ ایمانداری سے آپ نکالیں تاکہ آپ اپنے پڑوسی کے، اپنے رشتہ دار کے، غریب کا حق ادا کر سکیں جو ان کا حق ہے، یا مدرسے کا حق ادا کر سکیں، یا جو بھی تنظیم وغیرہ چل رہی ہیں ان کا حق ادا کر سکیں۔ ان کو آپ زکوٰۃ دے کر کے ان کا ہاتھ مضبوط کریں اور مذہب اسلام کے کام کو مضبوط کریں، شریعت کے کام کو مضبوط کریں۔ کہیں غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے تو وہاں مدد کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ غلے میں، پیسے میں، سونا چاندی میں زکوٰۃ وغیرہ آپ بھرپور اچھی نیت کے ساتھ ایمانداری سے نکالیں تاکہ آپ کے اوپر، آپ کے گھر والوں پر کوئی پریشانی نہ آئے۔ دوستوں سونا چاندی میں ہم برابر بتاتے ہیں کہ سونا چاندی پیسہ جو بھی ہے سال گزرتا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ بینک بیلنس مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ رکھا ہے، اس سال آپ 2024 میں رکھے تھے، 2025 آ گیا، جنوری میں جمع کیے تھے، پھر جنوری آ گئی تو آپ کے اوپر 2500 روپے اس میں سے زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے سونا چاندی رکھا ہوا ہے، آپ کی بیوی بچوں کے پاس، ماں باپ کے پاس، کسی کے پاس سونا چاندی ہے تو 653 گرام چاندی اور 93 گرام سونا ہے آپ کے گھر میں ہے تو اس میں سے 40واں حصہ جو بھی بنے گا اس کی قیمت یا اس میں سے نکال دی جائے گی زکوٰۃ کے طور پہ۔ اور غلہ ہمیشہ جو ہے 2 بار بوتے ہیں سال میں، تو گیہوں دھان جو بھی ہوتا ہے اس میں سے جو ہے جب غلہ کاٹ لیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ چاہیں تو اسی وقت نکال دیں، چاہیں تو بعد میں بھی نکال سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن زکوٰۃ ضرور نکالنی پڑے گی آپ کو۔ سال کے اندر جب چاہیں آپ نکال سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور ہم سب کو ہر احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر میری بات اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔